تمرین: مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب: ذو، این اور ایتن کے معرب اور مبنی ہونے کی شناخت، صلہ اور صدر صلہ کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں۔ یعنی یہ جو آگے مثالیں آ رہی ہیں تو ان سب کی ترکیب بھی کرنی ہے، اور این اور ایتن کہاں معرب ہیں کہاں مبنی ہیں اس کی پہچان کرنی ہے، اور ذو کب الذی کے معنی میں ہے اور کب نہیں ہے اس کی پہچان کرنی ہے۔ اسی طرح سے صلہ کیا ہے، صدر صلہ کیا ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ پہلی مثال ہے انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے جو عطا کیا ہے ہم نے تم کو۔ تو اس میں پہلی مثال میں ما آیا ہے، من ما، انفقوا من ما رزقناکم، یہ من ما تھا، پھر میم کا میم میں ادغام کر دیا، نون کو میم سے بدل کر میم کا میم میں ادغام کر دیا، میم ما ہو گیا۔ تو یہاں پر پہلا لفظ آیا ہے ما۔ ما اسم موصول ہے اور یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ تو ما سے مراد وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اس میں ما تو اسم موصول ہے، اور رزقناکم جو رزقنا ہے یہ صدر صلہ ہے، اور رزقناکم یہ پورا مل کر کے ما کا صلہ ہے۔ ترکیب اس طرح ہوگی: انفقوا فعل امر، انفقوا فعل امر، اس میں ضمیر انتم، اس میں ضمیر انتم وہ اس کا فاعل، خرچ کرو تم، انتم جو ضمیر ہے اس کا فاعل، من حرف جر اور ما اسم موصول، یاد رکھنا یہ من ما ہے، من حرف جر ما اسم موصول، رزقنا فعل، اس میں ضمیر نا یا نحنو، نا بھی کہہ سکتے ہیں یا نحنو بھی کہہ سکتے ہیں، جو اس کی ضمیر جو ہے جمع متکلم کی ہے، تو اس میں ضمیر نحنو وہ اس کا فاعل، اور کم مفعول، فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما کا صلہ، ما اسم موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور، جار مجرور، من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا انفقوا کے، انفقوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انفقوا فعل امر ہے، اور امر ہونا یہ انشاء کی قسم میں سے ہے۔ لا تطیع من عصی اللہ، لا تطیع من عصی اللہ، نہ اطاعت کر اس شخص کی جس نے نافرمانی کی اللہ کی، نہ اطاعت کر اس شخص کی جس نے نافرمانی کی اللہ کی۔ لا تطیع اطاعت نہ کر، بات نہ مان، من اس شخص کی، من اس شخص کی، عصی نافرمانی کی، اور اس میں جو ضمیر ہوا ہے وہ من کی طرف لوٹائے گا، نافرمانی کی جس نے، اللہ اللہ کی، تو نہ اطاعت کر اس شخص کی جس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس میں من اسم موصول آیا ہے جو کہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ تو اطاعت نہ کر اس شخص کی جس نے اللہ کی نافرمانی کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو من اسم موصول ہے اور عصی اللہ اس کا صلہ ہے، اور اس میں عصی جو ہے یہ صدر صلہ ہے۔ ترکیب ہوگی لا تطیع فعل نہیں، لا تطیع فعل نہیں، اس میں ضمیر انتا وہ اس کا فاعل، من حرف جر، عصا فعل، من اسم موصول، غلط ہوگی، من اسم موصول، عصا فعل، اس میں ضمیر ہوا وہ اس کا فاعل، اللہ مفعول، عصا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من کا صلہ، من اسم موصول اپنے صلے سے مل کر مفعول ہوا لا تطیع کا، لا تطیع فعل نہیں اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، چونکہ نہیں ہے اور نہیں بھی انشاء کی قسموں میں سے، اس لیے یہ جملہ انشائیہ ہو رہا ہے۔ جو بھی ترکیب سمجھ میں نہ آئے تو اسے دوبارہ پوچھ لینا اور صحیح طرح سے سمجھتے ہوئے چلنا ہے۔ تو یہ دو ترکیبیں ہوئی۔ تیسرا ہے الذین کفروا لہم النار، الذین کفروا لہم النار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم ہے۔ الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لام لیے، ہم ان کے، لہم ان کے لیے، النار دوزخ، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ ہے۔ تو یہاں پر الذین اسم موصول ہے، کفروا اس کا صلہ ہے، اور یہ کفروا ہی صدر صلہ ہے، کفروا ہی صلہ ہے اور کفروا ہی صدر صلہ ہے۔ اور یہ الذین کفروا الگ مبتدا ہوا اور لہم النار یہ الگ جملہ ہے۔
نہیں، یہ الذین کفروا یہ اسم موصول ہے، الذین کفروا اسم موصول ہے اور پہلا مبتدا ہے. ترکیب اس طرح ہوگی الذین اسم موصول اور کفروا فعل ماضی، اس میں ضمیر ہم وہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین کا صلہ موصول سے مل کر مبتدا، صلہ موصول سے مل کر مبتدا، لام حرف جر ہم مجرور. اس کی ترکیب وہ لوگ جن نے کفر کیا. اچھا، یہاں پر محذوف ماننا پڑے گا. اس کی جو ترکیب ہوتی ہے نا وہ الگ ہوتی ہے. پہلے ایک بات یاد رکھیں، جہاں بھی جار مجرور آتا ہے تو وہ خبر بنتا ہے، لیکن خبر بننے سے پہلے وہ کسی کے متعلق ہوتا ہے. ترکیب کا ایک اصول ہے کہ جب کہیں بھی جار مجرور آئے اور وہ مبتدا یعنی جملہ اسمیہ میں آئے تو وہاں پر وہ خبر بنتا ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز محذوف ہوتی ہے، کوئی چیز محذوف ہوتی ہے جس سے وہ متعلق ہوتا ہے. تو ترکیب اس طرح ہوگی الذین اسم موصول، کفروا فعل، اس میں ضمیر ہم و اس کا فاعل، فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین کا صلہ موصول سے مل کر مبتدا، لام حرف جر ہم مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنون کے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا موجود ہوگی یا ثابت ہوگی ان کے لیے آگ، ثابت ہوگی ان کے لیے آگ. تو یہاں پر ثابتن محذوف مانیں گے، کفروا کے بعد ثابتن محذوف مانے گا. ترکیب اصل عبارت ہوگی الذین کفروا ثابت لهم النار، الذین کفروا ثابت لهم النار، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ثابت ہوگی ان کے لیے دوزخ. تو الذین کفروا اسم موصول صلہ مل کر کے مبتدا، ثابت اسم فاعل، لام حرف جر ہم مجرور، جار مجرور سے مل کے متعلق ہوا ثابت کے، ثابت اسم فاعل، النار اس کا فاعل، اسم فاعل ثابت النار اس کا فاعل، اور اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آئی بارہ سو میں یعنی ہر جگہ یہ ہوگا. جیسے چلو یہ آ گیا. تو یہاں یہ چیز یاد رکھیں کہ لام حرف جار ہم مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے، کیونکہ متعلق ہونے کے لیے کسی اسم فاعل کا یا فاعل کا ہونا یا فعل کا ہونا ضروری ہے، فعل کا یا شبہ فعل کا ہونا ضروری ہے. تو چونکہ اس سے پہلے فعل تو ہے نہیں، کیونکہ الذین کفروا یہ الگ مبتدا ہو گیا، اس کا تعلق تو الگ ہو گیا. لہم النار یہ الگ ہے، تو لہم النار کے لیے لام کے لیے کسی متعلق کا ہونا ضروری ہے. تو ترکیب ہوگی الذین اسم موصول، کفروا فعل، اس میں ضمیر ہم اس کا فاعل، فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول سے مل کر مبتدا، لام حرف جر ہم مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے، ثابت ہونا ثابتن کے، اور ثابتن اسم فاعل، النار اس کا فاعل، ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، اسم فاعل چاہے اس میں مفعول آئے، اس میں تفضیل آئے، یا اس میں صفت آئے، یا اس میں مصدر آئے، تو ان سے مل کر کے جو جملہ بنتا ہے اس کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے. نہ تو جملہ خبریہ ہوتا ہے اور نہ ہی جملہ انشائیہ ہوتا ہے، بلکہ وہ شبہ جملہ ہوتا ہے، جملے کے مشابہ ہوتا ہے. تو جہاں بھی اسم فاعل آئے تو اس کو ہمیں کچھ بنانا ہوگا تو اس کو شبہ جملہ کہہ کر کے بنایا جائے گا. تو لہم النار ثابت اسم فاعل اپنے متعلق اور فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو آخر کار یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. آگے دیکھیں. ایک منٹ حضرت جی، یہ پہلا تو سمجھ میں آ رہا ہے الذین کفروا، یہاں کی زیادہ تو ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے. مبتدا ہاں مبتدا ہو گیا، یہاں تک ہو گیا. لہم النار یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دیکھیے لہم النار کے بارے میں دیکھو، پہلے سمجھو.
جہاں بھی حرف جر آئے گا کہیں بھی ہو، حرف جر کسی سے متعلق ہونا ضروری ہے، بغیر متعلق ہوئے وہ کچھ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ تو کبھی تو اس متعلق کو ذکر کر دیا جاتا ہے، کبھی ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اگر عبارت میں ہے تو متعلق کر دیں گے، اور اگر عبارت میں نہیں ہے تو پھر کوئی چیز محذوف مانیں گے۔ تو یہاں پر جو کہ لہم لام سے پہلے، لام حرف جر سے پہلے کوئی دوسری چیز نہیں ہے، کیونکہ الذین کفروا یہ الگ ہو گیا، یہ تو مبتدا، اس کو الگ چھوڑ دو بالکل، اور لہم لام حرف جر سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، تو یہاں پر ہم محذوف مانیں گے ثابتن۔ ثابتن آپ کے لیے آسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ عام طور پر لوگ کائنن مانتے ہیں، ثابتن مانتے ہیں، زیادہ تر یہی محذوف مانا جاتا ہے، کائنن یا ثابتن۔ کائنن کے معنی بھی ہونا ہے اور ثابتن کے معنی ثابت ہونا ہے۔ تو ثابتن جو ہے محذوف مانیں گے، تو اس طرح سے کہیں گے کہ الذین کفروا مبتدا اور لام حرف جر ہم مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن اسم فاعل کے، ثبت یثبت ثابتن یہ بنا اسم فاعل جو یہاں پر محذوف ہے، تو لہم یہ متعلق ہوا ثابتن کے، ثابتن اسم فاعل، اور النار اس کا فاعل۔ ثابتن میں چونکہ یہاں پر اسم فاعل موجود ہے، تو اس میں جو ضمیر ہوا ہے اس کو فاعل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ الناری اس کا فاعل بن جائے گا۔ تو ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل النارو اور لہم متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، یہ اسم فاعل والا جو ہوتا ہے یہ پورا جملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ شبہ جملہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کا فاعل بھی آتا ہے اور متعلق وغیرہ بھی آتے ہیں، تو اس لیے جملے کے مشابہ ہوتا ہے، لیکن اس کو جملہ کہا نہیں جاتا ہے۔ تو شبہ جملہ ہو کر یہ بنے گا خبر الذین کفروا کی، الذین کفروا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ جملہ تو لمبا ہے لیکن بالکل آسان ہے، آپ کا یہ پڑھا ہوا ہے، یہ ساری ترکیب پڑھی ہوئی ہے، بالکل آسان ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، قد یہ اس کے معنی آتے ہیں تحقیق کے، سچی بات یہ ہے اور حقیقی بات یہ ہے، تو قد تحقیق کے لیے آتا ہے، اور کسی بات کو سچائی کے ساتھ بیان کرنے کے لیے قد آتا ہے۔ جب بھی قد آئے گا اس کو کہا جائے گا قد حرف تحقیق، قد حرف تحقیق، بس حرف تحقیق کہہ کر کس کو ختم کر دیں گے، باقی ترکیب میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے، بس قد حرف تحقیق کر کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ قد حرف تحقیق، سمع فعل، اللہ، اچھا پہلے ترجمہ سنیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، قد تحقیق کی، سمع سن لیا، اللہ اللہ نے، قول بات، التی اس عورت کی، تجادلو جو جھگڑا کر رہی تھی، جادلہ یجادل مجادلتاً، اس کی معنی آتے بحث و مباحثہ کرنا، جھگڑنا، تجادلو جو جھگڑا کر رہی تھی، کا آپ سے، فی میں، زوجن شوہر، ہاں اپنے، ترجمہ ہوگا تحقیقی سن لیا اللہ نے اس عورت کی بات کو جو جھگڑ رہی تھی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں، سن لی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ تو انہوں نے تو ترجمہ سیدھا سیدھا کر دیا ہے، لیکن لفظی ترجمہ اگر ہم کریں گے تو اس طرح ہوگا کہ تحقیق کی سن لیا اللہ نے اس عورت کی بات کو جو جھگڑ رہی تھی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں، تحقیق کی سن لیا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو جو جھگڑ رہی تھی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں۔ تو اس کا پس منظر بتانے کی ضرورت نہیں، بہت لمبا ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہاں پر جو ہے اس کی کیا ترکیب ہوگی وہ سنیں۔ پہلے تو یہ سنیں کہ یہاں پر التی یہ آیا ہے اسم موصول جو کہ واحد مؤنث کے لیے ہے، اور التی اسم موصول ہے، تجادلو فی زوجہا اس کا صلہ ہے، اس میں تجادلو یہ صدر صلہ ہے، پہلا جملہ ہے، پہلا جز ہے صلے کا، تو اس لیے اس کو صدر صلہ کہا جاتا ہے۔ ترکیب ہوگی قد حرف تحقیق، سمع فعل، اللہ فاعل، قولا مضاف، قولا مضاف، التی اسم موصول، تجادلو فعل، اس میں ضمیر ہیا وہ اس کا فاعل، کا مفعول، فی حرف جر، زوجی مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور فی کا، فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا تجادلو کے، تجادلو فعل اپنے فاعل ہیا اور کاف مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر التی کا صلہ،
التی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر مضاف الیہ ہوا قولا کا، قولا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول ہوا سمیع کا، سمیع فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آسان ہے ترکیب بالکل، دوبارہ کریں۔ سمیع فعل، اللہ فاعل، قولا مضاف، التی اسم موصول، تجادل فعل، اس میں ضمیر ہیا وہ اس کا فاعل، کا مفعول، فی حرف جر، زوجی مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا تجادل کے، تجادل فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر صلہ، متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، صلہ اسم التی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر مضاف الیہ ہوا قولا کا، قولا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول ہوا سمیع کا، سمیع فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جاء القائم ابوہ، جاء القائم ابوہ، آیا وہ شخص جس کا باپ کھڑا ہے، جاء القائم ابوہ، آیا وہ شخص جس کا باپ کھڑا ہے۔ پیچھے آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اگر اسم فاعل پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ الف لام الذی کے معنی میں ہوتا ہے، اگر اسم فاعل پر الف لام آ جائے تو وہ الف لام الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو قائم اسم فاعل ہے، اس پر الف لام داخل ہو گیا تو یہ الذی کے معنی میں ہے۔ اصل عبارت ہوگی جاء الذی قائم ابوہ، جاء الذی قائم ابوہ۔ تو چونکہ اصل عبارت یہ ہے جاء الذی قائم ابوہ، تو ترکیب بھی اسی طرح سے ہوگی۔ ترکیب ہوگی جاء فعل، الذی الف لام بمعنی الذی اسم موصول، کہیں گے الف لام بمعنی الذی اسم موصول، قائم اسم فاعل، قائم اسم فاعل، ابو مضاف ہو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا قائم ہوگا، قائم اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ ہوا الف لام بمعنی الذی کا، اسم موصول اپنے صلے سے مل کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آسان ترکیب ہے، دوبارہ کر دیتے ہیں۔ جاء فعل، الف لام بمعنی الذی اسم موصول، قائم اسم فاعل، ابو مضاف و مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ، اسم موصول اپنے صلے سے مل کر جاء کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رأیت ذا مدرسۃ، دیکھا میں نے مدرسے والے کو، دیکھا میں نے مدرسے والے کو۔ یہاں پر انہوں نے ذا ذو کا استعمال تو کیا ہے، لیکن یہاں پر یہ صلے کے معنی میں نہیں ہے، صلے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ صاحب کے معنی میں ہے، والا کے معنی میں ہے۔ دیکھا میں نے مدرسے والے کو، تو اس لیے اس کی ترکیب بھی سیدھی سیدھی ہو جائے گی۔ رأیت فعل، اس میں ضمیر انا و اس کا فاعل، ذا مضاف، مدرسۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول ہوا رأیت ہوگا، رأیت فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں پر اس میں موصول و صلہ کا ذکر نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں جو انہوں نے مثال دی ہے وہ مضاف مضاف الیہ کی ہے۔